اللهم صل على محمد وآل محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وبہ نستعین انہ خیر الناصر ومعین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسا کہ ہمارا جو احکام کے درس کا سلسلہ چل رہا ہے، الحمدللہ اس وقت جو بحث چل رہی ہے احکام میں وہ ہے جہاد کی بحث. مختصر یہ ہے کہ جس طریقے سے اکثر و بیشتر جہاد جہاں بھی نام استعمال ہوتا ہے عوام کے درمیان میں، تو وہ صرف و صرف ایک کی طرف جو ہے، ایک ہی جگہ کی طرف تصور جاتا ہے، وہ ہے جنگ کرنا، جہاد کرنا. ایسا نہیں ہے، بلکہ جہاد کی کل ٹوٹل 5 قسم ہیں. اس میں سے پہلی قسم ہے جہاد بالعلم، علم کے ذریعے سے جہاد کرنا. دوسری قسم ہے جہاد بالمال، مال و دولت کے سے جہاد کرنا، یعنی ہیلپ کرنے کے، مال و دولت سے ہیلپ کرے جو لوگ جہاد کر رہے ہیں. نمبر 3 ہے جہاد بال نفس، جہاد بال نفس، اس کے ذریعے سے جہاد کرنا، یعنی اپنے اندرونی شیطان کو مارنا. چوتھا ہے جہاد بالسیف، سیف یعنی تلوار کے ذریعے سے جہاد کرنا. جو پہلے زمانے میں جہاد تلواروں کے ذریعے سے ہوتا تھا، نیزوں کے ذریعے سے ہوتا تھا، لیکن چونکہ زمانہ بدل چکا ہے، ترقیات زمانہ آ چکا ہے، تو لہذا اب تلواریں بھی نظر نہیں آئیں گی، نہ نیزے نظر آئیں گے آپ کو، بلکہ اس وقت اس دور میں جہاد کے نام پر گولہ بارود، بم، میزائلیں، یہ جو ہے اس سے جہاد کر رہے ہیں. تو ہم نے تقریباً، اور آخر میں ہے جہاد باللسان اور جہاد بالقلم. 4 ہم نے الحمدللہ تفصیل کے ساتھ جو ہے بیان کیا جہاد کی قسمیں، اور آج جو ہے اس کی آخری قسم ہے جسے جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے. جہاد باللسان کسے کہتے ہیں اور جہاد بالقلم کسے کہتے ہیں؟ مختصر میں بتا دوں، جہاد باللسان یعنی زبان کے ذریعے سے جہاد کرنا. مطلب کیا ہے زبان کے ذریعے سے جہاد کا مطلب کیا ہے؟ زبان کے ذریعے سے جہاد کا مطلب یہ ہے کہ اگر جو انسان دیکھ رہا ہے کسی کے اوپر ظلم ہو رہا ہے، یا کوئی انسان کسی کا حق لوٹ رہا ہے، اگر وہاں تلوار نہیں چلا سکتے، مار نہیں سکتے، تو بول کر حق دلانا یہ جہاد ہے. یعنی وہاں پر حق بات بولنا، سچی بات کہنا، یہ جہاد باللسان ہے. یعنی زبان کے ذریعے سے. اور دوسرا ہے جہاد بالقلم، یعنی قلم کے ذریعے سے جہاد کرنا. یہ بہت بڑی عظیم جو ہے جہاد ہے، جہاد باللسان اور جہاد بالقلم. یعنی حق بات، جہاد بالقلم یعنی حق بات لکھنا. بہت ہمت چاہیے، حق بات لکھنے کے لیے بہت ہمت چاہیے. یہ کب ہوگا؟ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم کب کامیاب ہوگا؟ جب ہم جہاد بالنفس میں کامیاب ہوں گے. جب انسان جہاد بالنفس میں کامیاب ہوگا تو وہ صرف اور صرف اللہ پر بھروسہ کرے گا، کسی اور کے اوپر بھروسہ نہیں کر سکتا. اللہ اور اہل بیت کے اوپر بھروسہ جو انسان کرتا ہے، وہ انسان جہاد بالنفس میں کامیاب. اگر جہاد بالنفس میں کامیاب نہیں رہا، اس نے جہاد بالنفس نہیں کی، تو اس کے نہ جہاد باللسان ہوگا اور نہ جہاد بالقلم ہوگا. اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہ پیسوں میں بک جائے، ہو سکتا ہے اس کے اوپر پریشر ہو سکتا ہے اس کے اوپر خاندانی اثر ہو کہ اگر سچ بول دوں تو خاندان والے لڑنے آ جائیں گے، سچ کہہ دوں، سچ لکھ دوں تو دوسرے لوگ لڑنے کے لیے آ جائیں گے.
تو انسان اسی وقت نہیں ڈرتا جب وہ جہاد بن نفس میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس لیے کہ جب جہاد بن نفس میں انسان کامیاب ہو جاتا ہے تو دنیا اس کے سامنے ہیچ نظر آئے گی, لوگ اس کے سامنے ہیچ نظر آئیں گے, وہ صرف اور صرف اللہ اور اہل بیت پر بھروسہ کرتا ہوا اس اپنی زندگی کو گزارتا ہوا چلا جائے گا. تو جہاد باللسان اور جہاد بالقلم اسلام میں کہا گیا ہے کہ جب برائیوں کو دیکھو تو ہاتھ سے منع کرو, ہاتھ کے اشاروں سے منع کرو. ایسا نہ کرو تو زبان سے ہی برا جانو. ورنہ دل میں بڑا برا خیال کرو اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے. یعنی جس جگہ برائی ہو رہی ہے اگر اسے دیکھ کر خاموش ہو جائے, زبان ہاتھوں سے کچھ نہ کہے, اگر ہاتھ سے کچھ نہیں کر رہا ہے تو زبان سے بھی وہ کچھ نہیں کر رہا ہے, یعنی حق بات نہیں بول رہا ہے, اگر ایسا انسان کرے گا تو وہ اس کا ایمان کمزور, اس کا مطلب ہے کہ اس کا ایمان کمزور ہے. اسلام ہمیں سکھاتا ہے برائیوں کو جہاں دیکھو اسے منع کرو. اگر کوئی انسان جوا کھیلتے ہوئے ہم نے دیکھا یا گالی گلوچ کرتے ہوئے ہم نے سنا تو فوراً وہاں پر ہمارا فریضہ بنتا ہے کہ اپنے زبان سے منع کرے کہ بھائی یہ چیز اچھی نہیں ہے, یہ تمہیں دوزخ کے پاس لے کے جائے گی, یہ چیز بری ہے. تو ہماری زبان سے جہاں یہ بات نکلے گی زبان سے تو گویا وہ جہاد باللسان کہلائے گی. برائی کو جہاں دیکھو اسے منع کرو. جہاد کے دوران مختلف پروپیگنڈے کیے جاتے ہیں کہ اسلام نے کہا کہ اس کا توڑ کرو اور عمل کے ساتھ اور زبان سے تبلیغ کر کے جہاد کے لیے نوجوانوں کو تیار کرو. ایک تو عمل, دوسرا ہے کہ زبان سے تبلیغ, کون سی چیز اچھی ہے, کون سی چیز خراب ہے, کون ہمارے دشمن ہے, کون ہمارے دوست ہیں, کون اسلام کے دشمن ہے, کون اسلام کے دوست ہیں. یہ کب معلوم ہوگا جب ہم زبان چلائیں گے. اگر دو گروہ آگے کھڑے ہو جائیں اور ہم سے کہیں کہ یہ کون ہے, اگر ہم وہاں پہ زبان نہیں چلائیں گے, زبان نہیں کھولیں گے, فلاں گروہ یہ ہے, فلاں گروہ وہ ہے, تو لوگ کو نہیں پتا چلے گا کہ کون حق پر ہے کون باطل پر ہے. تو اس کے لیے زبان کا کھولنا ضروری ہے. جب انسان زبان کھولتا ہے تو وہ زبان باللسان کہے. اس دور میں, آج کے دور میں حکومت وقت کے منہ پر حق بات کہنا بہت بڑا جہاد ہے. بہت بڑا جہاد ہے. یہ تو بات حکومت کی ہے. اگر ہم گھر پہ جو ہے برائی دیکھ رہے ہیں تو وہاں بھی ہم زبان نہیں ہلاتے, کہیں ہمارے گھر کی عزت نہ چلی جائے. اگر ہمارا کوئی دوست کسی غلط کام میں پکڑا گیا, اگر کوئی آ کر ہم سے کہے کہ آپ جانتے تھے, آپ اس کے ساتھ ہمیشہ رہتے تھے, جبکہ ہم اس کے پوری زندگی کو جانتے ہیں, اس کے اعمال کو, اس کے حرکات کو جانتے ہیں, ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ وہ برا عمل کرتا تھا, تب بھی ہم گواہی نہیں دیں گے. کیوں؟ ہم ڈرتے ہیں کہ اگر میں گواہی دے دوں گا تو میرے خاندان والے مجھے نہیں چھوڑیں گے. تو جب یہ انسان کرتا ہے تو سمجھ لے اس کا ایمان کمزور ہے, وہ شیطان کے انڈر میں آ چکا ہے, شیطان کے گرفت میں آ چکا ہے وہ انسان.
اس دور میں حکومت وقت کے منہ پر حق بات کرنا بہت ہی بڑا جہاد ہے، کہنا بھی جہاد ہے اور حق بات لکھنا بھی جہاد ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ فلاں حکومت حق پر نہیں ہے، ہم رائٹر ہیں، ہم نیوز پیپر کے ایڈیٹر ہیں، ہم لکھ سکتے ہیں، لیکن ڈر کے مارے نہیں لکھتے، کہیں ہمیں گرفتاری نہ ہو جائے، کہیں ہمارا پیپر جو ہے مشین بند نہ ہو جائے۔ یہ کب انسان کرتا ہے؟ جب اسے اللہ پر بھروسہ نہیں ہوتا۔ جب اللہ پر بھروسہ ہوتا ہے تو وہ کسی سے نہیں ڈرتا۔ اور حق بات لکھنا، قلم کے ذریعے سے برائیوں کی نشاندہی کرنا بہت بڑا جہاد ہے۔ اکثر دیکھا گیا کہ جہاں تلوار کام نہیں کر سکتی وہاں قلم کام کر دیتا ہے۔ بعض روایتوں میں ہے کہ 70 یا 70,000 عابدوں کی عبادت ایک طرف اور ایک مجتہد کا قلم ایک طرف۔ جیسے کہ میں نے اس سے پہلے بھی اشارہ کیا تھا، جب داعش نجف اشرف میں گھسنے والے تھے، انہوں نے یہ چیلنج کیا تھا کہ ہم لوگ صبح نجف اشرف کو فتح کر کے مولا کائنات کے حرم کو قبضہ کر لیں گے۔ تو وہاں پر کیا ہوا؟ وہاں پر جہاد بالقلم ہوا نا، اور جہاد باللسان جو ہے جناب ہمارے مجتہد آیت اللہ سیستانی صاحب نے کہا، ایک تو زبان سے کہا، دوسرا یہ کہ فتوے کو قلم سے لکھا کہ تمام اہل عراق والے صبح سویرے نکل جائیں۔ بھائی ان کے زبان میں اور ان کے قلم میں کیوں اتنا اثر ہے؟ اثر اس وجہ سے ہے کہ یہ جہاد بالنفس میں کامیاب ہو، یعنی شیطان کو مار چکے ہیں، شیطان سے جنگ کر کے وہ شیطان کو ہرا چکے ہیں، تب ان کی زبان میں بھی اثر ہوگا اور جو ہے قلم میں بھی اثر ہے۔ جہاں تلوار نہیں کام سکتی، یہ کہتے ہیں نا کہ جب بچہ جو ہے زیادہ شرارت کرتا ہے، اگر والدین بہت زیادہ مارتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مارنے سے کام نہیں چلتا، اس لیے کہ مارنے سے بچہ اور ضدی ہو جائے گا اور ہٹیلا ہو جائے گا۔ اسے محبت سے سمجھاؤ۔ سمجھانا کس چیز سے ہوتا ہے؟ زبان سے سمجھایا جاتا ہے۔ تو جب بچے کو محبت سے گود میں بٹھا کر والدین سمجھاتے ہیں تو وہ بچہ سمجھ جاتا ہے۔ تو جہاں مار سے کام نہیں چلتا وہاں زبان سے کام چلانا پڑتا ہے۔ تو جہاں قلم کام نہیں، جہاں تلوار کام نہیں کر سکتی وہاں قلم کام کر دیتا ہے۔ کلام کے ذریعے مغرب کے یلغار کو توڑ کر اسلامی معاشرے کی اصلاح کرنے کو جہاد بالقلم کہتے ہیں۔ اور ایک جہاد بالقلم اور جہاد باللسان کی مثال ملعون شیطان رشدی، جس نے قرآن کے خلاف کتاب لکھی، اس کتاب کو دیکھ کر امام خمینی نے قلم سے فتویٰ لکھا، زبان سے اس فتوے کو کہا کہ سلمان رشدی واجب القتل ہے۔ تو دیکھیے کتنا اثر ہوا امام خمینی کے ایک فتوے کا، زبان سے کہا اور قلم سے لکھا ہے نا فتویٰ۔ تو آج تک اس کا اثر یہ ہے کہ جبکہ امام خمینی مرے ہوئے کافی عرصہ ہو چکا ہے، 88 یا 89 میں امام خمینی کی وفات ہوئی تھی،
آج جو ہے 2024 ہے، یعنی 24 ایک 12 40 سال، تقریباً 35 سال امام خمینی کو گزرے ہوئے ہوا، اور اس سے پہلے انہوں نے فتویٰ دیا تھا، آج بھی وہ فتویٰ زندہ ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے زبان پہ بھی اثر تھا، ان کے قلم پہ بھی اثر تھا۔ کیوں تھا؟ انہوں نے جہاد بالنفس میں کامیابی حاصل کی تھی۔ تو لہذا انسان کو چاہیے کہ جہاد باللسان اور جہاد بالقلم جہاں جہاں ہو سکے وہاں پر کرنا اس کے لیے ضروری ہو جائے گا۔ وآخر الدعوان والحمد للہ رب العالمین۔ اللہ صلی علی محمد وآل محمد۔